یہ سبت ابن الجوزی کی کتاب ہے، یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے. تذکرۃ الخواص للعلامہ سبت ابن الجوزی، یہ مکتبۃ نینوا کی چھپی ہوئی کتاب ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 69 میں. صفحہ نمبر 69 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ثم ان علی علیہ السلام لما قارب البصرہ كتب الى طلحہ والزبیر وعائشہ ومن معهم کتابا لترکیب الحجۃ علیہم. جب امیر المؤمنین علیہ السلام مدینے سے نکلے نا جہاد کے لیے بصرے کی طرف، بصرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک خط لکھا ہے. یہ عائشہ لوگ یہ جب آئے تھے نا تاریخ تبری وغیرہ پڑھیں کہ انہوں نے بصرہ پہنچ کر انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ بصرے کا جو گورنر تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. آپ کہتے ہیں یہ ایسے غلط فہمی میں جنگ ہوئی ہے. بصرے کے بیت المال کے ساتھ ان لوگوں نے بیت المال لوٹائے، ان لوگوں نے سب جرائم کیے ہیں. اچھا بہرحال وہ اس کا وقت نہیں ہے ابھی. امیر المؤمنین علیہ السلام جب بصرے کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے خط لکھا ہے طلحہ، زبیر، عائشہ کو اور ان کے لشکر والوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ علی امیر المؤمنین، اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی جانب سے، الی طلحہ والزبیر وعائشہ، یہ خط ہے طلحہ، زبیر اور عائشہ کے لیے. سلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. اما بعد یا طلحہ والزبیر قد علمتما انی لم ارد البیعہ حتی اکرہت علیہا. طلحہ زبیر تم خود بخوبی جانتے ہو کہ میں بیعت آپ لوگوں کا نہیں چاہ رہا تھا، میں خلافت، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تھا، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں خلافت کو قبول کروں اور بیعت کو قبول کروں. وَأَنْتُم مِّمَّنْ رَضِيَ بِبَيْعَتِي، تم دونوں نے خود اپنی رضا سے میرے ساتھ بیعت کی ہے. فَإِن كُنْتُمَا بَايَعْتُمَا طَائِعَيْنِ فَتُوبَا إِلَى اللَّهِ وَارْجِعَا عَمَّا أَنْتُمَا عَلَيْهِ. اگر تم دونوں نے میرے ساتھ جب بیعت کیا تھا، اپنی رضا سے بیعت کی ہے، تو اب بیعت توڑ رہے ہو تو ابھی توبہ کر لو اور واپس آ جاؤ اپنی بیعت کی طرف، تو کیونکہ تم نے مجھ سے بیعت کیا ہے. وَإِن كُنْتُمَا بَايَعْتُمَا مُكْرَهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي السَّبِيلَ عَلَيْكُمَا بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ وَكِتْمَانِكُمَا الْمَعْصِيَةَ. اور اگر تم اس وقت مجبوری میں تم سے بیعت کیا تو یہ تمہارا فراڈ ہے. میں نے تو آپ سے بیعت مطالبہ نہیں کیا تھا کہ تم نے فراڈ میں آ کر مجھ سے خیانت کر کے غداری میں مجھ سے بیعت کیا، کہ ابھی میرا حق ہے کہ میں تم سے مطالبہ کروں کہ تم نے یہ غداری کیوں کیا، کہ وہ جھوٹی بیعت کیا تھا مجھ سے اس وقت. اچھا وانت یا طلحہ شیخ المہاجرین، بھائی طلحہ آپ قریش کے ایک بوڑھے آدمی ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے، عمر رسیدہ صحابی ہیں. وانت یا زبیر فارس قریش، اے زبیر تم قریش کا ایک بہت ہی سردار ہو، بہت ہی جنگجو آدمی ہو. ودفعكما هذا الامر قبل ان تدخلا فيه فكان اوسع لكما من خروجكما من قبل اقراركما. اگر آپ مجھ سے بیعت نہ کرتے وہ آپ کے لیے بہتر تھا. بیعت کر کے اب میری لڑائی پہ آ گئے ہو، مجھ سے بیعت کر کے اب میری جنگ میں آئے ہو. بیعت نہ کرتے بہتر تھا، بیعت کرنے کے بعد تم بیعت توڑ کے آ کے مجھ سے لڑتے ہو. وانت یا عائشہ فإنکی خرجتی من بیتکی عاصیۃ للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور عائشہ تیرا شان یہ ہے کہ تو معصیت میں رسول اللہ اور اللہ تعالی کے امر کی مخالفت کرتے ہوئے معصیت میں اپنے گھر سے نکلی، ادھر بغاوت کے لیے آئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. تطلبین امرا ان کان عنکی موضوعا، تم ایک ایسے بات کے پیچھے پڑ گئی ہو جس کا تجھ سے کام ہی نہیں ہے. تم ایک ایسے مشن پہ آ گئی ہو جس کو اللہ نے تجھ پہ واجب نہیں کیا ہے. ثم تزعمین انک تريدین الاصلاح فی المسلمین، اور تیرا ادعا یہ ہے کہ تو مسلمانوں میں اصلاح کرنا چاہتی ہے. فخبرینی ما للنساء وقیود الجیاش والبروز للرجال، مجھے بتا دو یہ کب سے عورتوں کا یہ فریضہ بنا ہے، کب سے عورتوں کا فریضہ بنا ہے کہ وہ لشکر کے کمانڈر بنے؟ یہ کس کی سنت ہے کہ عورت آگے لشکر کی کمانڈر بنے؟ والبروز للرجال، اور مردوں کے سامنے آ کے میدان جنگ میں آ جائے. یہ کب سے، یہ کس کا سنت ہے، یہ کس کی شریعت ہے؟ والوقوع بین اہل القبلہ وسفک الدماء المحرمہ، اور اہل قبلہ کے مقابلے میں لشکر نکالے اور مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ کرا دے. یہ کب عورتوں پہ یہ واجب ہوا ہے؟ ثم انکی طلبتی علی زعمکی بدم عثمان، اور تو کہہ رہی کہ میں عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہی ہوں.
تو عثمان سے کیا تعلق ہے تیرا؟ تو عثمان کی بہن ہے، تو عثمان کی وائف ہے، تو عثمان کی بیٹی ہے، تجھے عثمان کا وارث ہی نہیں ہے، تجھے اس کے خون سے کوئی حق شرعن حق مطالبہ کون کر سکتا؟ ولی وصی کر سکتا؟ تجھے عثمان سے کوئی حق کوئی رشتہ داری ہی نہیں، تو وہ دوسرے عثمان بنی امیہ میں سے، تم بنی تیم میں سے ہو، تمہارا ایک خاندان ہی نہیں ہے. وما انت وذاک عثمان رجل من بنی امیہ وانت من تیم. تجھے عثمان سے کیا تعلق ہے کہ تو عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہی ہے؟ عثمان بنی امیہ کا آدمی تھا، تم بنی تیم میں سے ہو، تمہارا کوئی حق ہی نہیں بنتا. عثمان کے بیٹے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. ثم بالامس تقولین فی ملأ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اقتلوا نعثلا قتلہ اللہ. یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ مخالف صرف ابن الجوزی کی کتاب ہے. تم کل سب کو، ابھی تم آئی ہو کہ میں عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہی ہوں، کل تم سب صحابہ کے سامنے تم خود فتویٰ دے رہی تھے کہ اقتلوا نعثلا قتلہ اللہ فقد کفر. نعسل کو مار. نعسل ایک یہودی تھا مدینے میں، اس کی داڑھی بڑی لمبی تھی، عثمان کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی، تو وہ اس کے گالی کے طور پہ عثمان کو عائشہ نعسل کہتا تھا کہ نعسل کو قتل، یعنی عثمان کو قتل کرو. سب صحابہ کے سامنے تم خود فتویٰ دیتی تھی کہ عثمان کو قتل کرو کہ یہ کافر ہو گیا، اللہ اس کو قتل کرے، یہ کافر ہو گیا. ثم تطلبون اليوم بدمه. اور آج کل تم خود فتویٰ دے رہے تھے کہ تم عثمان کا قتل کرو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری کتاب تاریخ طبری میں، انصاب الاشراف میں عائشہ کے کئی فتوے ہیں عثمان کے قتل پر، ایک نہیں کئی صحیح اسانید کے ساتھ ہے. فاتق اللہ وارجع الی بیتک. اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر کے طرف واپس چلے جاؤ. واسبلی علیک سترک. اور اپنے اوپر پردہ ڈالو، اپنے گھر میں رہو، اپنے اوپر پردہ ڈالو. مردوں کے سامنے آ گئی ہے، تو رسول کی وائف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کس طرح بے عزتی کرتی ہے؟ یہ تجھ پہ واجب نہیں ہے، تیرا کام نہیں ہے. والسلام. اور اس کے بعد والسلام یعنی لیٹر ختم ہے. فما اجابوہ بشیء. ابو طلحہ، زبیر، عائشہ نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں. اب آپ کہہ دو بھائی کہ غلط فہمی ہو گئی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں یہ دوسرے کتب میں بھی مذکور ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں. جب مکہ میں انہیں خبر ملی وہ حج کرنے گئی تھی، وہیں سے لشکر تیار کر لیا انہوں نے. بالکل لشکر. ماشاء اللہ. یہ جو لوگ جب مکہ میں تھے نا، تو اس کو خبر ملی کہ عثمان کا قتل ہو گیا، تو بڑی خوش ہو گئی، کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ طلحہ خلیفہ بنے نا. طلحہ اس کے چچا کا بیٹا ہے عائشہ کا، تو یہ چاہتی تھی کہ اس کے چچے کے بیٹے کو وہ اسی لیے چاہتی تھی کہ عثمان قتل ہو جائے، کیونکہ اس کے دل میں یہ تھی کہ طلحہ کو خلافت ملے گا. تو یہ لوگ مولا علی پر انہوں نے خود الزام لگایا یا لوگوں نے انہیں بتایا کہ مولا علی نے؟ ابھی سن لیں سلام اللہ علیہ. تو پھر یہ جب مکے میں تھے تو یہ خوش ہو گئی، بڑی خوش ہو گئی کہ عثمان کا قتل ہو. یہ تاریخ طبری میں بڑی مذکور ہے. خوش ہو گئی بہت، ماشاء اللہ. پھر وہ کہنے لگے ابھی جو ہے طلحہ خلیفہ، وہ اس کے الفاظ ہیں کہ ای واللہ کہ طلحہ کو خلافت ملے. راستے میں جب آئیے نا وہ روانہ ہو گئی مدینہ کی طرف، مکے سے جلدی سے مکے کی طرف مدینہ کی طرف چلے جائیں. تو مدینہ میں راستے میں تھی کہ اس کو خبر ملی کہ لوگوں نے کس کے ساتھ بیعت کی ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی ہے. تو اسی وقت وہ رک گئی، کہا کہ اوے عثمان مظلوم قتل ہو گیا، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ خود عائشہ نے کہا. اس کے پاس کوئی حجت نہیں تھا، جب کیونکہ سب لوگوں نے بیعت کی تھی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت بنے. تو ان کے پاس ان کی حکومت کو رد کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا. یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، عثمان مظلوم مر. حالانکہ یہ لوگوں نے خود طلحہ، زبیر، عائشہ، قیاس اس کا اپنا تھا کہ یہ مولا علی نے قتل کیا یا اس کو کسی نے بھڑکایا کہ یہ مولا علی نے قتل کرو؟ نہیں اس کو یہ جھوٹ تھا. یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا. یہ خود چاہتے تھے کہ عثمان قتل ہو جائے. یہ خود فتویٰ دیتی تھی. کتاب انصاب الاشراف میں کئی روایات صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ عائشہ کہتی تھی کہ میرا مطلب یہ کہ مولا علی کے خلاف خروج انہوں نے اپنی مرضی سے کیا یا انہیں بھڑکایا کسی نے کہ مولا علی نے قتل کروایا؟ بھائی وہ اس کو بخوبی پتا تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا. اس نے خود، عائشہ نے خود یہ نعرہ بلند کیا تاکہ ان کی امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت نہ بنے اور لوگوں کو،
کہ خلیفہ مظلوم مرا ہے، لوگوں کو جمع کیا، اور میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی وائف ہوں، اپنی ماں کی مدد کرو. الزام ان پہ لگا دیا کہ ان کو پیغمبر کی ناموس کو بچا دو، پیغمبر کے ناموس کی ہیلپ کرو، میں تمہاری ماں ہوں. اس طرح انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لشکر جمع کیا. اور اس وقت جو عثمان کے جو رشتہ دار تھے وہ گورنر تھے مختلف علاقوں میں، یمن میں اس کا گورنر، اور کیونکہ حکومت عثمان کی تھی، مصر میں فلاں میں، وہ گورنر بھی وہ سب بھاگ گئے تھے، مکہ آئے تھے. وہ پیسے، بڑے پیسے لے کے آئے تھے، سونے چاندی، وہ بہت پیسے، قافلے. ان گورنروں نے بھی عائشہ کو بہت پیسے دیے تھے کہ تم جا کے بھائی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پکڑیں گے اور یہ سارا مال ہم سے نکالیں گے. وہ عثمان کے جتنے رشتہ دار تھے جن کی وجہ سے عثمان قتل ہوا تھا، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، کہ اس کے رشتہ دار جو ہے نا حکومت میں وہ بیت المال سے وہ مال اٹھاتے تھے، خیانت کرتے تھے. تو ان کو بخوبی پتا تھا کہ حکومت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت اگر بن جائے تو کیا ہوگا، تو جتنے مال ہم نے چوری کیے ہیں یہ سب ہم سے لے لیں گے. اور وہ بہت امیر بنے تھے بھائی، ہر ایک کے محل تھے، وہ غلام ہیں، عورتیں ہیں، کنیزیں، زمینیں ہیں بھائی، ان کے قافلے تجارت کے آتے جاتے ہیں. تو ان کو بخوبی پتہ تھا، تو انہوں نے بھی فائنانس کیا خوب اچھی طریقے سے. اور عائشہ کے پاس ویسے بھی زبان اس کی اچھی تھی، وہ ہے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف. اور لوگ بھی اس زمانے میں سادے بے خبر، وہ مدینے میں عثمان کو مارا ہے تو مکے والے اور راستے میں جو قبائل ہیں ان کو کیا معلوم ہوا کہ تفصیلات. تو اس نے یہی تماشا مچا دیا ان لوگوں نے، طلحہ، زبیر، عائشہ نے، کہ عثمان مظلوم مرا ہے، اسلام اس کے خون کا بدلہ لیں گے. اب اس کے خون کا بدلہ لیں گے تو بصرہ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلی بات ہے، اگر اس کے خون کا بدلہ جنگ سے نہیں لیا جاتا نا، اس کے خون کا بدلہ یہ ہے کہ عثمان آپ کو حق ہی نہیں بنتا، نہ طلحہ کا حق بنتا ہے، نہ زبیر کا حق بنتا ہے، نہ عائشہ کا، نہ معاویہ کا، کیونکہ یہ وارث ولی دم نہیں ہے. یہ لوگ ولی دم صرف کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. ولی دم صرف بیٹا ہوتا ہے کسی میت کا. وہ آ کے عثمان کا بیٹا آ کے مطالبہ کر سکتا کہ میرے والد مرے، اس کا قاتل فلان 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 ہے، آپ یا امیر المؤمنین یا علی علیہ السلام آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ ان سے ہمارا قصاص لے لیں. طریقہ تو یہ ہے نا، طریقہ یہ ہے. ابھی اگر ابو بکر کے زمانے میں یا عمر کے زمانے میں عثمان قتل ہوتا تو کیا کرتے لوگ؟ یہی ہوتا کہ عثمان کا بیٹا چلا جاتا عمر کے پاس کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں، فلان شخص یہ 5 لوگ یا 10 لوگ یہ قاتل ہیں. تو پھر وہ عمر کیا کرتا؟ عمر دیکھتا کہ بھئی کیا ان لوگوں نے قتل کیا ہے، قتل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، شاہد کون ہے بھئی، وہ مظلوم مرا ہے اور واقعا اس کو قتل کرنے کی وہ شرعی کوئی جواز بھی بنتی تھی، اگر وہ گناہ کار ہے تو پھر اس کو سزا ملتی. تو یہی کرتے یہ لوگ نا. یہ لوگ کہاں گئے؟ عثمان ہوا قتل مدینے میں، ان کا قتل یہ خود قاتل ہیں عثمان کے. مروان نے جنگ جمل میں طلحہ کو اسی لیے قتل کیا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں. وہ تو روایت اس کی تو متواتر بہت زیادہ. پھر یہ لوگ بصرہ گئے ہیں، بصرہ کی بیت المال لوٹا ان لوگوں نے، بصرہ پہ اپنی حکومت بنائی عائشہ نے، ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف عثمان، اور یہ لوگ خود صرف عثمان، اسی لیے عثمان مظلوم مرا ہے، اس کو عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا اور بات کا کہ ہم کیوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہ مانیں، ان کی حکومت کو نہ مانیں. ان کے پاس اور جواز ہی نہیں بنتا تھا کوئی چیز، کوئی یعنی لوگوں کو کیا بتائیں. لوگوں کو اگر ہم نے اپنے ابھی لوگ سیاست دان جو ہے ابھی لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں نا، وہ کوئی چیز بتائیں گے تو ووٹ دیں گے نا. وہ اب بہت دفعہ جھوٹ بولتے ہیں نا. اب اس زمانے میں بھی لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو، کہ ان کے ساتھ کوئی آ کے ان کی لشکر میں آ جائے، ان کی سپورٹ کیا جائے. تو وہ لوگ کیسے کیوں سپورٹ کریں گے؟ تو ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا. لوگ کیوں امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو نہ مانیں؟ وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر سے بیعت کی، ان سب ان لوگوں سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کیا. تو یہ جو خلافت ہے اس کو کیوں نہ مانے؟ تو اس کے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں بنتا تھا. ان لوگوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم لیں گے. تو پھر کس طرح مولا علی کی خلافت بنی بعد میں؟ اور صرف ایک سوال یہ کہ عثمان کے قتل، آخری سوال